السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ چند دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی ہوگی یا کہیں سے نہ کہیں سے ضرور موصول ہوئی ہوگی، یا کسی بھی نیوز سورسز کے ذریعے، چاہے وہ زی نیوز ہو یا امر اجالا ہو یا جو بھی بیکاؤن نیوز ہیں، یہ ضرور خبر دیے ہوں گے جو دلال ہیں کہ چند دن پہلے کچھ ہمارے نوجوان جو شہر کانپور میں آقا کریم کی 1500 سالہ ولادت مبارکہ کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، بے شک ہم سنیوں کے مقدر کا ستارہ ہے کہ یہ مبارک حسین گھڑی ہماری زندگی میں آئی، تو بچوں نے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا اسٹیکر یا بینر جو بھی لگایا، اور بے شک اس ملک میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے اور سارے لوگ لگاتے بھی ہیں، تو اس میں ہمارا بھی حق ہے اور ہمارے بچوں نے بھی لگایا۔ لیکن کچھ نطفہ ناتحقیق جو یقیناً دلی خیال سے آتنکوادی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ تو ویسے ہی لوگ ہیں جو ملک میں انتشار، ملک میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے سال سے بات چلی آ رہی، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کچھ نفرتی جو انگریزوں کے یقیناً غلام ہیں، وہ گورے انگریز چلے گئے جو شکل سے گورے تھے، لیکن ان کی کچھ کالی اولادیں بچی ہوئی ہیں جو یہاں پر ابھی ملک کے حالات کو خراب کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں۔ لیکن ایکشن لینے والے ان تمام شرکاء سے یہ بھی میں کہوں گا کہ ذرا یہ بھی اپنی آخرت کا سوچیں، جو ان میں اگر مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں، شاید اگر وہ دفعات پڑھے ہوں گے تو انہیں اور بھی پڑھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس ملک میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کا برابر حق ہے، ایسا نہیں کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے۔ حتیٰ کہ یہی وہ بھڑکاؤ لوگ ہیں جو یہ آج FIR کرانے گئے تھے، انہی قسم کے انہی جیسے خیالات کے لوگ جب ٹرینوں میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی اکیلا رہتا تو ان کے سامنے یہ بھجن گا کے پریشان کرتے، کوئی بیٹھا رہتا چھیڑتے رہتے، داڑھیاں پکڑتے، ان پر اس وقت ایکشن نہیں لیا جاتا، مسجدوں پر اینٹیں مار کر پتھر مار کر بھاگ جاتے، ایکشن نہیں لیا جاتا، حد تک ساری چیزیں سامنے ہوا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک چیز اگر میں کوٹ کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اب تو آن کیمرہ موجود ہے، ایسا نہیں آف کیمرہ ہے، پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر بس نام مسلمان کا آ گیا اور کسی ظالم جو دل سے ٹیررسٹ ہوتا ہے، اگر ان لوگوں نے FIR کرا دیا کسی قسم کی شکایت، بس اریسٹ کر لو۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمیں اپنے آقا سے جدا کر دو گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے قید خانے کم پڑ جائیں گے، جتنے قید خانے لیے بیٹھے ہو نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری جوتیوں کو نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تمہارے قید خانے کم پڑ جائیں گے، تم مسلمانوں کو جیل میں بھرتے رہ جاؤ گے۔ اس ملک میں جتنے بھی مسلمان ہیں، 25 کروڑ 24 کروڑ، شانتی کے ساتھ وہ جی رہے ہیں، لیکن ہر لمحے انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہر لمحے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، چھیڑا جا رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ سفر کے معاملات، یہاں تک کہ فلائٹ میں بھی یہ معاملات آ گئے، اور وہ گھٹیا قسم کے لوگ آجو باجو، وہ خبیث جن کی ذہنوں میں صرف گوبر بھر چکا ہے اور پیشاب بھر چکا ہے جانوروں کا، کہ گوبر کھا رہے ہیں یقیناً پیشاب پی رہے ہیں تو کیا ہوگا، وہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے اندر انسانیت نہیں، چلو کسی بھی دھرم کا انسانیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا اگزامپل، ابھی آپ پنجاب میں معاملات ہوئے، حادثات ہوئے، تو وہاں پر کوئی دھرم دیکھ کر مدد کرنے گیا تھا؟ نہیں۔ اگر کچھ جو ظالم کتے کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ انگریزوں کی ناپاک اولادیں ہیں، جو گورے انگریز چلے گئے ان کی کالی اولادیں ہیں جو اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی دھرم دیکھ کر کوئی مدد نہیں کرنے گیا، چاہے وہ سیلیبریٹی ہو، چاہے کسی بھی تنظیم، کسی بھی ٹرسٹ، کسی بھی فاؤنڈیشن کا وہ شخص گیا ہو، نہیں نا۔ وہاں پہ مسلمان بھی گئے، کچھ نان مسلم بھی گئے ہیں، اور بہت سارے سیلیبریٹی، بہت سارے نہیں، کچھ کا نام پبلش ہوا ہے، وہ بھی گئے، لیکن جو بھی جس طریقے سے حصہ لیا، کوئی آف لائن کوئی آن لائن، یعنی جس کی جو مرضی رہی، لیکن کوئی نہیں لیا۔ تو انسانیت ہے نا، تو انسانیت کیوں نہیں فلائٹ میں نظر آتی؟ انسانیت کیوں نہیں ٹرین میں نظر آتی؟ انسانیت کیوں نہیں بس میں نظر آتی؟ لیکن پھر بعد میں ہمیں یہ انسانیت کا گیان دیتے ہیں۔ ان کیڑوں کو معلوم نہیں بیٹا، ہم تم سے بھی زیادہ انسانیت جانتے، تم جس لہجے میں بات کرو گے ہم اس طریقے میں بات کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے جائے گل گل باش ہو جائے خار خار۔ تم نے جو بات سوچی بھی نہیں ہوگی اس ملک کے پریشانی کے لیے، اس کا جوڑ کا توڑ ہمارے پاس پہلے سے بھی، ہمارے آباء و اجداد نے پہلے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دیا۔
کہ اس لیے کہ آنے والے وقت میں بے شک ایسا ہے بھی اور پہلے سے چلا آ رہا، کچھ ظالم غدار ہیں اور ان غداروں کی لسٹ ایک ایک کر کے سامنے آ بھی رہی ہے، یہ جو آج روک رہے ہیں اور آقا کریم کے نام مبارکہ پر یہ ہمیں پابندی لگا رہے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم روک نہیں پاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم آقا کریم سے رشتے کو ہمارے توڑانا چاہتے ہو؟ تمہاری جو نسلیں گزر چکی ہیں، جو بھی 500-600 سال یا 1000 سال، وہ بھی اگر پوری پھر سے آ جائیں گی نا، تب بھی ہمیں روک نہیں پائیں گی، اس لیے کہ آقا کریم سے ہمارا ویسے رشتہ ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکال دو وہ انسان مر جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا رشتہ ہے مسلمانوں کا بحمدہ تعالی۔ اس لیے کہ ابھی اس وقت مسلمان میں ہر کمیونٹی کے لوگوں کو آگے آ کر ان ظالموں کے خلاف بات کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو سو کالڈ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہیں۔